علیکم، میں امداد سمرو۔ اب باری ہے خیبر پختونخوا حکومت کی، خیبر پختونخوا کی اسمبلی کی، اور عمران خان صاحب کا پورا انحصار ہے متحدہ قومی موومنٹ پر۔ عمران خان نے ایک اور منصوبہ بنایا ہے، ایک اور حکمت عملی بنائی ہے، اور وہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہے۔ کراچی حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات، اور ان بلدیاتی انتخابات سے عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب کی حکومت کو گرانا چاہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک منصوبہ بنایا ہے، حکمت عملی بنائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا جائے گا۔ انحصار پورا کا پورا متحدہ قومی موومنٹ پر ہے۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب اپنا سیاسی مستقبل پرویز الہی صاحب کے ساتھ جڑا دیکھ رہے ہیں۔ مونس الہی صاحب ان دنوں عمران خان صاحب کی آنکھ کا تارا ہیں، اور پاکستان کی فوج کے بغیر عمران خان صاحب کو ملک آگے چلتا نظر نہیں آ رہا۔ یہ وہی فوج ہے، یہ وہی فوجی قیادت ہے، فوجی کمان ہے، جن کے خلاف عمران خان صاحب صبح شام پروپیگنڈا کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی پھر ترلا بھی کرتے ہیں۔ کیونکہ عمران خان صاحب اگر وہ ہوتا ہے نا کہ تڑی کام آئی تو ٹھیک ورنہ ترلا، دھمکی کام آئی تو ٹھیک ورنہ ترلا، اس پالیسی پر چل رہے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب دوبارہ ترلے والی پالیسی پر آ گئے۔ اب کہانی بڑی عجیب و غریب ہے۔ پاکستان ظاہر ہے بحران در بحران، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا سے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ پاکستان ان دنوں اسی صورتحال سے دوچار ہے۔ کل پنجاب اسمبلی توڑنے کی سمری یا ایڈوائس وزیر اعلیٰ نے بھیج دی تھی گورنر کو، گورنر نے ریسیو کر لی، اور اب کچھ گھنٹوں میں، چند گھنٹوں میں یا کل صبح تک پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ اور جیسے ہی پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے گی تو پھر خیبر پختونخوا اسمبلی توڑے جانے کی ایڈوائس جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اعلان کے مطابق بھیجیں گے گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کو۔ اور غلام علی صاحب پہلے کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی میں نے تو جیسے آئے گی میں منظور کر لوں گا، آپشن کوئی نہیں ہے، گورنر کی حیثیت کوئی نہیں ہے کہ اس کو روکے، آئین نے پابند بنایا ہوا ہے۔ تو پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے گی، خیبر پختونخوا اسمبلی ٹوٹ جائے گی، مگر عمران خان صاحب کا مقصد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے عمران خان صاحب کا پورا زور جو ہے، یا پورا فوکس، پوری نظر سابقہ اتحادی کے اوپر ہے، جس نے اتحاد چھوڑا تو وہ راکی ایجنٹ ہو گئی تھی، وہ غدار ہو گئی تھی متحدہ قومی موومنٹ۔ تو اب عمران خان صاحب بنی گالہ زمان پارک میں بنی گالہ تو جا نہیں سکتے نا۔ خان صاحب بنی گالہ، اب تو خیر جیسا بنی گالہ ویسا زمان پارک۔ جتنا ڈر عمران خان صاحب کو بنی گالہ میں لگتا ہے، اتنا ہی ڈر عمران خان صاحب کو زمان پارک میں لگے گا۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے، جو میں نے الیکشن کمیشن کو کھنگالا بھی تھا کہ عمران خان صاحب ظاہر ہے اب کیونکہ نگران حکومت آئے گی، 7 دنوں کے اندر اندر نگران حکومت آ جائے گی، اس سے آگے معاملہ جا نہیں سکتا۔ پھر وہ نگران حکومت وزیر اعلیٰ، ابھی جو وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب نگران حکومت تک تو پرویز الہی صاحب نگران حکومت تک تو وزیر اعلیٰ ہیں ہی۔ پرویز الہی اور حمزہ شہباز یعنی اپوزیشن لیڈر کے درمیان نگران سیٹ اپ پر نگران وزیر اعلیٰ کے نام پر اتفاق ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی میں اگلے 3 دن میں اتفاق ہوا تو ٹھیک، پھر معاملہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن میں، اور الیکشن کمیشن ان دونوں کے درمیان جن ناموں پر غور و وچار ہو رہا تھا یا تبادلہ ہوا تھا، ان میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر کے نگران وزیر اعلیٰ بنا دیں گے الیکشن کمیشن والے۔ تو بہرحال تو میں نے ذرا کھنگالنے کی کوشش کی تھی کہ ظاہر ہے اب نون لیگ عمران خان صاحب کو یا وفاقی حکومت خان صاحب کے اوپر اتنے بڑے بڑے مقدمات بنائے ہوئے ہیں، توشہ خانہ کا، سائفر کا، آڈیو لیکس ہیں، القادر یونیورسٹی ہے، مطلب طرح طرح کے مقدمات ہیں، اسکینڈلز ہیں، BRT ہے، بلین ٹری ہے، پتہ نہیں کون کون سے اسکینڈلز ہیں۔ نیب اور FIA اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہیں گے تو پہلے تو عمران خان صاحب کو پنجاب حکومت پرویز الہی صاحب کی تھی تو صوبائی پولیس کی سپورٹ تھی۔ صوبائی پولیس ڈوگر صاحب جو ہے CCPO، وہ عمران خان صاحب کی JIT کی رپورٹ جا کر عمران خان صاحب کے پاس بیٹھ کر بناتے تھے، یہ الزام وفاقی حکومت کا تھا۔ تو بہرحال تو وہ سہولتیں تو نہیں رہیں گی۔ تو عمران خان کو اگر کل کو جو نگران حکومت ہے وہ اگر گرفتاری سے بچانے کی کوشش نہیں کرے گی تو ظاہر عمران خان صاحب تو پھر رگڑے جائیں گے۔ تو الیکشن کمیشن کا خیال تھا کہ نہیں جی، ہم اپنا اس طرح کے معاملات کو ان نوٹس نہیں جانے دیں گے۔ اگر کوئی غیر قانونی کام ہوگا، اگر کوئی انتقامی کارروائی ہوگی تو اس کو ہم ظاہر ہے ہم اس کو دیکھیں گے، کیونکہ نگران سیٹ اپ جو ہوگا وہ تو الیکشن کمیشن کے نیچے ہوتا ہے، اور بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کتنا ایک۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہیں
وہ مطلب زمان پارک میں بیٹھے بند کمرے میں، جہاں پر اب اسی طرح ہی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں گے جب تک پرویز الہی ہیں، اس کے بعد جتنا وہ غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتے تھے بنی گالہ میں، جس کی وجہ سے وہ زمان پارک میں ہی بیٹھ گئے تھے، بنی گالہ نہیں گئے۔ تو خان صاحب جو ہے وہاں بیٹھ کر اس وقت جو جگاڑ لگا رہے ہیں، حساب کتاب لگا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک ٹارگٹ تو ان کی طرف سے بقول عمران خان صاحب کے سپورٹرز کے کہ خان صاحب نے اچیو کر لیا ہے، وہ اپنی حکومت گرانا۔ اب اپنی حکومت گرانا ٹارگٹ اگر اچیو کرنا ہے تو ٹھیک ہے، وہ سمجھ لیں، تب تک ٹارگٹ عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہوگا، یہ کامیابی نہیں لکھی جائے گی جب تک وفاقی حکومت اپنی جگہ قائم ہے، جب تک عام انتخابات عمران خان صاحب کو ان کے پروگرام کے مطابق، ان کے مطالبے کے مطابق نہیں مل جاتے، تب تک پھر یہ عمران خان صاحب نے سمجھے کہ ایک سیاسی خودکشی ہی کی ہے۔ اس سے زیادہ یہ جو پنجاب اسمبلی توڑنا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی توڑ دی ہے، ٹھیک ہے جی، انتخابات ہو جائیں گے۔ اب صرف اور صرف ایک نقطہ ہے، ایک ایشو ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں تو انتخابات جو 3 ماہ کے بعد یعنی 90 دن کے بعد جو انتخابات ہونے ہیں یا 90 دن کے اندر، تو اس دوران رمضان شریف آ جاتا ہے، تو رمضان میں انتخابات ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے، ظاہر ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی تو کوئی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، مگر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان مسلم میجورٹی ملک ہے، یہاں پر لوگ روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو اس دوران الیکشن کیمپین کا ہونا، اس دوران ووٹرز کا نکلنا، ووٹرز کے لیے کیمپین کرنا، لوگ ظاہر ہے روزہ تراویح اس میں مصروف ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک جو ڈسکشن میں ہے، یعنی یہ کوئی لیگل اور وہ نہیں ہے، وہ ایک سماجی اور مذہبی ایک جو لوگوں کا فریضہ ہے، اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ یار وہ پھر الیکشن کرانا ذرا مشکل ہو جائے گا، تو پھر میکسیمم 1 مہینہ آگے لے جائیں گے اور 15-20 دن اور آگے لے جائیں گے، تو یہ ایک ایشو ہو سکتا ہے۔ تو وفاقی حکومت اس معاملے پہ ریڈی ہے کہ جی اوکے ہم نے انتخابات کروا دینے۔ تو اگر عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی نہیں توڑ سکتے، سندھ اور پنجاب خیبر پختونخوا بلوچستان کی اسمبلی اسی طرح رہتی ہے اور عمران خان صاحب کو صرف پنجاب اور KPK کے انتخابات ملتے ہیں، تو وہ جیتے یا نہ جیتے دونوں صورتوں میں اچیومنٹ تو عمران خان صاحب کی نہیں ہوگی نا۔ پنجاب میں اپنی حکومت تھی، اپنی حکومت گرا کر اپنی حکومت بنا لیں گے، KPK میں اپنی حکومت ہے، اپنی حکومت گرا کر اپنی حکومت بنا لیں گے، کتنا ایک فرق پڑ جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اگلے 5 سال کے لیے ہوگی، تو وہ چلے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بہرحال تو اچیومنٹ عمران خان صاحب کو ابھی تک نہیں ملی۔ تو اس اچیومنٹ کی طرف، اور جو عمران خان صاحب کا تاثر تھا یا تصور تھا، سوچ رہے تھے کہ جی میں اپنا اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کر کے میں اداروں کو گھٹنے کے بل جھکنے پر مجبور کر دوں گا، ایسا نہیں ہوا۔ ابھی تک جو میری اطلاعات ہیں کہ اداروں میں سے کسی نے کوئی عمران خان صاحب کے اس فیصلے کے اوپر کوئی اتنا نہیں کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ پریشانی ہوئی ہے کہ جی ایک اور انریسٹ کریٹ ہوگا، لیکن اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں قابل ازالہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی یہ جو ڈیمیج ہوگا یہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، توڑ ہی نہیں ہے۔ جس طرح پنجاب اسمبلی انٹیکٹ تھی لیکن حکومت کو چل ہی نہیں پا رہی تھی، حمزہ سے اپنا پرویز الہی، پھر پرویز الہی سے حمزہ، مطلب عجیب و غریب قسم کا کڑمس مچا ہوا تھا۔ اس طرح کی سچویشن نہیں ہوگی، ونس فار آل ایک سچویشن ہو جائے گی، الیکشن ہو جائے گا اور اس کے بعد معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ تو اب اس میں عمران خان صاحب کی اچیومنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب خود بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کے لیے آگے کیسے جایا جائے۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں گزارش کیا تھا، اپنے جو آج کے پہلے ویلاگ میں دن والے میں، کہ خان صاحب کو تو کوئی اچیومنٹ تب تک نہیں مانی جائے گی جب تک خان صاحب قومی اسمبلی نہیں توڑواتے اور عام انتخابات نہیں لے پاتے۔ تو اب عمران خان صاحب خود یہ سوچ رہے ہیں۔ اب خبر جو آ رہی ہے زمان پارک سے کہ عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت گرانے کے لیے، فیڈرل حکومت گرانے کے لیے اعتماد کے ووٹ کے لیے وزیر اعظم صاحب کو کہیں گے۔ وزیر اعظم صاحب بھی UAE سے دورہ مکمل کر کے واپس آ گئے ہیں اور یہاں پر ماڈل ٹاؤن میں اپنے گھر 96H ماڈل ٹاؤن میں اپنی پارٹی قیادت سے ملاقاتیں ان کی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے اتنی بڑی بری شکست ہوئی ہے اعتماد کے ووٹ والے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کے اگینسٹ مسلم لیگ نون کو، اس کا بھی وہ ذرا حساب کتاب جمع تفریق کر رہے ہیں کہ جی دسو نا ذرا کی کتا جے، وہ بھی حساب کتاب پوچھ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ PDM کی مرکزی لیڈرشپ بھی اب انہوں نے بھی سوچا ہے کہ جی بیٹھ جاتے PDM اور اتحادی، یعنی PDM پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی، ان کا بھی کوئی اجلاس سوچا جا رہا ہے کہ آئندہ 1 آدھ دن میں بلایا جائے
تاکہ صورتحال کو بہتر کیا جا سکے۔ اب وزیر اعظم صاحب آ گئے۔ وزیر اعظم کے خلاف عمران خان صاحب کا جو منصوبہ ہے وہ یہ ہے کہ اعتماد کے ووٹ کے لیے صدر عمران خان صاحب کو، وزیر اعظم صاحب کو کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ ظاہر ہے یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ایک اتحادی کوئی بھی، باب، بی اے پی یا متحدہ قومی موومنٹ یا پھر چودھری شجاعت سندھ صاحب، ان میں سے کوئی، تینوں میں سے ایک اتحادی جو ہے وہ کہہ دے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، جس طرح عمران خان صاحب کے اتحادیوں نے کہا تھا نا ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن تب یہ ہوا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک ہوئی تھی، اعتماد کے ووٹ کے لیے صدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن اب عمران خان صاحب یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ کسی طرح اعتماد کے ووٹ کے لیے کہا جائے، لیکن وہ تب جب ابھی تک تو ایک ہی فریق ناراض ہے نا، ایک ہی اتحادی ناراض ہے، متحدہ قومی موومنٹ، جنہوں نے کل تڑی بھی لگائی تھی اپنا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کوشش کی اپنے تئیں کوشش بڑی کی کہ متحدہ قومی موومنٹ کی فرمائش پر، ان کے مطالبے پر بلدیاتی انتخابات کراچی حیدرآباد کے ملتوی کروائے جائیں۔ انہوں نے کر لی کوشش، الیکشن کمیشن نہیں مانا، تو پھر شرجیل نام میمن نے کہا کہ جی دیکھیں ہم نے تو کر لیا، الیکشن کمیشن نہیں مانا، اب الیکشن کمیشن ہم سے جو تعاون مانگے گا، سیکیورٹی، پولیس، سرکاری اہلکار جو مانگے گا ہم دے دیں گے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ ہے ناراض۔ تو عمران خان جب کل پریس کانفرنس ہوئی تھی متحدہ کے تمام دھڑوں کے انضمام کی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ورنہ ہم حکومت کے ساتھ نہیں رہیں گے اگر انتخابات کروائے گئے اور ہمارے مطالبات نہ مانے گئے، تو اس پر اسد عمر صاحب نے فرمایا تھا کہ جی دیکھیں اگر ایسا ہوتا ہے تو صدر صاحب جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے کہیں گے وزیر اعظم کو، اور ظاہر ہے وہ صدر صاحب حق بجانب ہوں گے کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے پاس اپنا مطلوبہ تعداد، سادہ اکثریت نہیں ہے، 172 ارکان اگر ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ جا کر اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو اب پورا کا پورا فوکس عمران خان صاحب کا ان کے اوپر ہے، جن کو وہ کسی زمانے میں، پہلے تو نفیس لوگ کہا کرتے تھے جب ان کے ساتھ تھے، اس سے پہلے وہ دہشت گرد تھے، اور پھر جب نفیس لوگوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کر پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کا ساتھ دے کر عمران خان کی حکومت گرا دی، تو وہ غدار ہو گئے، وہ ٹیررسٹ ہو گئے، وہ را کے ایجنٹ ہو گئے۔ تو اب دوبارہ فوکس ان کی طرف ہے عمران خان صاحب کا کہ یار کسی طرح متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اعلان کر دے حکومت سے علیحدگی کا۔ میری انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کو بھی آفر کی ہے کہ دیکھو جی 2/3 میجورٹی میری ہے، آپ حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں، حکومت ہم گراتے ہیں، عام انتخابات کی طرف جاتے ہیں، اور عام انتخابات کے بعد آپ ہمارے پارٹنر ہوں گے۔ سندھ میں گورنر آپ لے لیں، کراچی کا میئر آپ لے لیں، جس طرح آپ کہیں گے آپ کا، جس طرح اپنا مشرف کے زمانے میں آپ کو جو عیاشیاں حاصل تھی وہ ساری لے لیجئے گا مجھ سے۔ عمران خان صاحب یہ آفر کر رہے ہیں، تو اس لیے اس پر آج زمان پارک میں اس معاملے پر، اس مدعے پر ڈسکشن بھی ہوا ہے کہ کس طرح ایم کیو ایم کو، کیونکہ وہ ناراض تو ہے، تو ان کی ناراضگی کو فیول کیا جائے، ان کو ذرا پمپ کیا جائے، ان کو ذرا حوصلہ دیا جائے کہ تگڑے ہو جاؤ، حکومت سے نکل جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ پلان ہے کہ کسی طرح ایم کیو ایم کو حکومت سے الگ کیا جائے، اور وہی وار کیا جائے جو عمران خان صاحب پر ہوا تھا، یعنی اتحادی الگ کر کے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی، تو خان صاحب اسی منصوبے پر عمل پیرا ہیں۔ اب دیکھتے ہیں وہ اتحادی الگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے وہ جو سندھ کے بلدیاتی انتخابات کا، تو بلدیاتی انتخابات کے لیے سیکریٹری الیکشن کمیشن جو عمر حمید، انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، گفتگو کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ جی الیکشن تو بر وقت ہوں گے۔ تو اس میں پرسوں کے اپنا انتخابات کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ وفاقی جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، سیکریٹری الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں کہ ان کو سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، سیکیورٹی اداروں نے بتا دیا ہے کہ جی ہماری تیاری مکمل ہے، اور سندھ حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس اور اندازہ ہے، اپنی ڈیوٹی کا۔ تو شرجیل نام میمن نے کہا کہ جی اب دیکھیں الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے جو کچھ ہم سے مانگے گی ہم دے دیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جی انتخابات ہوں گے اپنے وقت پر، یعنی پرسوں ہو جائیں گے۔ تو اس صورت میں متحدہ قومی موومنٹ ظاہر ہے انتخابات کا بائیکاٹ ہی میکسیمم کرے گی، لیکن ان کے پاس حکومت سے، وفاقی حکومت سے الگ ہونے کا آپشن موجود ہے، لیکن وہ اب بہانہ ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ سندھ حکومت نے اپنے سے تو پوری کوشش کر لی کہ کسی طرح انتخابات نہ ہو سکے، ملتوی ہو جائے۔ اور ظاہر ہے متحدہ قومی موومنٹ کو مزید ان کو راضی کرنے کے لیے ان کو کچھ اور پیشکش، کچھ اور آفر کی جا سکتی ہے۔ ادھر دوسری طرف عمران خان صاحب نے آج کچھ صحافیوں سے جو ملاقات کی ہے زمان پارک میں، اس میں انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں۔ ایک ان کو لگ رہا ہے عمران خان صاحب کو، ان کا وجدان ہے
عمران خان صاحب کا، وہ کام کرتا ہے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوگا، ہو جاتا ہے، بتاتے بعد میں کہ میں نے کہا تھا کہ وزیر آباد میں ہوگا، بتاتے بعد میں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو لگ رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ مسلم لیگ قائد اعظم میں نہیں رہیں گے، وہ انضمام کر لیں گے، پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو جائیں گے، اور مونس الہی صاحب جو ہے نا وہ تو ڈٹ کر کھڑے ہوئے، وہ بڑے طاقتور، بڑے مضبوط ہیں۔ اب صرف سادہ سے 2 جملے میرے کہ پرویز الہی صاحب کے لیے عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے اپنی پارٹی اجلاس میں کہا تھا کہ اربوں روپے کی کرپشن کر رہے ہیں۔ مونس الہی کو عمران خان صاحب ہمیشہ استعمال کرتے رہے اور ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جی مونس الہی کرپٹ ہیں۔ اب عمران خان صاحب ان دونوں کو ان کا راستہ تک رہے ہیں کہ جی کسی طرح وہ پی ٹی آئی میں آ جائیں۔ اب مجھے پرسنلی جو عمران خان صاحب کے مزاج کو میں جانتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ہاتھوں ہی پرویز الہی اور مونس الہی کا سیاسی مستقبل جو ہے تباہ ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پنجاب پی ٹی آئی کا ہے، اور پھر پنجاب میں پی ٹی آئی سے یا پی ٹی آئی کو کوئی اتحادی اگر بڑا قداور ہو تو عمران خان صاحب اس کو جو ہے وہ پنپنے نہیں دیتے، اس کو پولیٹیکلی کل کر دیتے۔ سیاسی طور پر عمران خان صاحب بند کمروں میں جو بات کریں، لیکن جب وقت آئے گا تو پرویز الہی اور مونس الہی کو عمران خان صاحب ہی دبائیں گے، ان کو عمران خان صاحب ہی تباہ و برباد کریں گے، اگر ان کے بس میں ہوا تو جو مسلم لیگ نون ان کے ساتھ نہیں کر سکی، جو ان کے مخالفین ان کے ساتھ نہیں کر سکے، وہ پرویز الہی کے ساتھ اور مونس الہی صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کریں گے، باتیں جو مرضی کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔